جماعتی حریت کانفرنس کے محبوس وائس چیئرمین شبیر احمد شاہ نے بھارت کے بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں کشمیری عوام سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں اور اقوام عالم پر یہ واضح کریں کہ بھارت جمہوری نہیں بلکہ ایک سامراجی ملک ہے جس نے کشمیریوں کے تمام سیاسی، مذہبی، معاشی، معاشرتی اور دیگر بنیادی حقوق سلب کیے ہیں۔ حریت کانفرنس کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ شبیر احمد شاہ نے دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں علاقے میں سول کرفیو نافذ کرنے پر بھی زور دیا۔ کئی عارضوں میں مبتلا اور علاج معالجے کی سہولت سے محروم کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین نے کہا کہ کشمیری عوام نے مزاحمت، احتجاج اور عوامی مظاہروں کے ہر پرامن طریقے کو استعمال کرتے ہوئے بھارتی جبری قبضے کو بار بار مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں لوگوں نے سڑکوں، گلیوں اور میدانوں میں جمع ہو کر آزادی اور حق خودارادیت کے نعرے لگائے۔ نظر بند رہنما نے شہدائے ہندواڑہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا، جنہیں بھارتی قابض فورسز نے اپنے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کا مطالبہ کرنے پر ایک پرامن احتجاجی مظاہرے کے دوران اندھادھند فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔ بھارتی فورسز کی فائرنگ سے تقریباً 28 افراد موقع پر ہی شہید اور کئی دیگر شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ شہدائے ہندواڑہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 25 جنوری کو ضلع کپواڑہ میں مکمل ہڑتال کریں اور آزادی کے ان ہیروز کے لیے خصوصی دعائیہ مجالس کا اہتمام کریں۔ حریت رہنما نے کہا کہ زبردستی بھارت کا جھنڈا لہرانے سے کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو ایک سیاسی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت یہ سوچتا ہے کہ فوجی طاقت کا استعمال کر کے کشمیر کی مزاحمتی تحریک کو دبایا جائے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ حریت رہنماؤں میر وائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے گاؤں کدل، ہندواڑہ اور کپواڑہ سمیت مختلف سالوں میں ماہ جنوری کے دوران انجام دیے گئے قتل عام کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوری سب سے خونی مہینہ ہے جس میں بھارتی فورسز نے مختلف سالوں میں کئی سو افراد کو شہید کیا۔ کشمیریوں کی طرف سے بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے پیش نظر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجی، پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکار تمام سڑکوں، گلی کوچوں اور شاہراہوں کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ نام نہاد یوم جمہوریہ کی تقریبات کو کامیاب بنایا جا سکے۔ قابض حکام نے سری نگر اور جموں کے ان علاقوں میں سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے ہیں جہاں 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریبات منعقد ہوں گی۔ حریت رہنما عزیر احمد غزالی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے 10 لاکھ سے زائد وحشی فوجیوں کے ذریعے نہتے کشمیری عوام پر جنگ مسلط کر رکھی ہے اور علاقے کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر کے لاکھوں کشمیریوں کو قیدی بنا دیا ہے۔ انہوں نے آزاد جموں کشمیر کے عوام سے اپیل کی کہ وہ 26 جنوری بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں اور سیاہ پرچم لہرا کر عالمی برادری کو یہ پیغام دیں کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے جس نے ہماری ریاست پر فوجی طاقت کے بل پر قبضہ کر رکھا ہے۔